وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحرهم من مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرب خير عبر يا شبير يا شبر لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم 1500 سالہ جشن کے موقع پر حضور علیہ السلام کی سیرت کے گوشے سنتے کئی جمعہ سے سن رہے ہیں، اور ابھی جو ہمارا عنوان ہے وہ حضور علیہ السلام کا بچپن ہے، اور ساتھ میں مجھے رمضان المبارک کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنا بے مثال بنایا کہ ان کی طرح کسی کو نہ بنایا. اللہ اکبر، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور پھر جہاں لوگوں کی جوانی عروجیت پر نہیں پہنچ سکتی وہاں میرے نبی کا بچپن اور معصوم بچپن ایسی ادائیں نظر آتی ہیں کہ اللہ اکبر، جہاں لوگ جوانی تک نہیں پہنچ سکتے وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں جو ہیں بچپن کے اندر نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بچپن ایسا بے مثال ہے کہ بچپن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ اکبر ایسے عجائبات پیدا فرمائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو میرا محبوب ہے اس کا بچپن بھی اتنا بے مثال بنا ہوگا. اور جب بچپن کے ادائیں ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر اس وقت جو ہے ایسے عجائبات پیدا کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر پوری دنیا کو بنائی گئی تو اسی کے صدقے میں بنائی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کا بچپن بڑا بے مثال اور بڑا حسین بچپن ہے. بچپن تو جو ہے اللہ اکبر، بچہ تو ہر اچھا جو ہے لگتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کی تو ہر ادا اچھی لگتی ہے. جب آج کی ادا اور آج کے بچوں کی ادا اچھی لگتی ہے تو وہ جو آمینہ کا در یتیم بن کر آیا ہوگا اللہ اکبر، جو محبوب ہے اللہ کا، اور پھر جو ہے صرف حسین نہیں ہے بلکہ جہاں حسن بھی بھیک مانگتا ہے، جب وہ حسن لے کر آیا ہوگا تو پھر اس کے بچپن کا عالم کیا رہا ہوگا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ ہے وہ بچپن کی ادا ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کے حوالے سے میں نے کچھ بات عرض کی تھی کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے لیا اور سواری پر سوار ہوئی. جب سواری پر سوار ہوئی اور مکے کی جو ہے مکے سے نکل رہی تھی اپنے گھر کی طرف تو سواری نے 3 مرتبہ جو ہے کعبہ شریف کی طرف سجدہ کیا. اللہ اکبر. یہاں ایک جو ہے بات پتہ چل گئی کہ جس سواری پر چند دن کا محبوب بیٹھ جائے، چند دن کا آمینہ کا لال بیٹھ جائے، اس سواری کو شعور آ جاتا ہے
ہے کہ جو ہے مجھے کس کو سجدہ کرنا ہے اور پھر کیوں سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جس جانور پر اللہ اکبر چند دن کا محبوب سوار ہو جاتا ہے، اللہ اس جانور کو شعور عطا کر دیتا ہے، تو جب اس کی زندگی بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر شرک و کفر کے اندر کیسے رہنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے خانہ کعبہ کو اس لیے کہ وہ دور تھا کہ اللہ اکبر گھر گھر کے اندر بت رکھے تھے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستارے کو پوج رہا ہے، مگر سواری نے سجدہ کیا تو صرف کعبہ ہی کو سجدہ کیا اور اللہ کا شکر کیا۔ اور پھر جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب جو ہے ایک اور بھی روایت پڑھ دیتا ہوں کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے چھوٹے سے محمد کو جو سفید کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت تھے، ان کی آنکھوں سے نور نکلتا ہے، آسمانوں کی طرف نور جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کو میں لے کر جو ہے میں نے سوچا کہ کعبے کا طواف کر لوں۔ اللہ اکبر، جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی تو میں نے کیا دیکھا، اللہ اللہ، میرے نبی کی شان کو دیکھو، میرے نبی کی شان کو سنو اور اندازہ لگاؤ کہ جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے اس کی جوانی کتنی بے مثال ہوگی، اور جب وہ 53 سال کی عمر کے اندر جب معراج پر شباب کی حالت میں گئے ہوں گے تو وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جیسے جیسے طواف کر رہی ہوں کعبہ اس طرف جھک رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر میں نے سوچا کہ اب جو ہے آئی ہوں تو حجر اسود کا بوسہ ہی لے لوں، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو جیسے حجر اسود کی طرف کیا اور بوسہ دلانے کی کوشش کی، میں نے کیا دیکھا کہ حجر اسود جو ہے نکلتا ہے اور حضور علیہ السلام کا بوسہ لیتا نظر آتا ہے، اللہ اکبر۔ ہر پتھر کو پھینک کر نکال دیا گیا، اس لیے کہ کعبے کے اندر 360 معبودان برحق تھے، جو ہے اللہ اکبر معبود تھے، 360 تھے، بت تھا، عزر تھا اور الگ الگ جو ہے معبود رکھے تھے۔ مگر جب فتح مکہ 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا تو 360 پتھر کو نکال کر پھینک دیا گیا، صرف 2 پتھر رکھے گئے، ایک تو حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے، جس نے اللہ اکبر وہ پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ اکبر پاؤں کا نشان رکھا ہے، صرف 2 پتھر رکھے گئے۔ اس سے پتا چلا کہ جو نبی کے نام پر چومتا ہے، جو نبی کو چومتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اللہ اکبر نیست و نابود نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ بس نبی کے نام پر چومتے رہو اور نبی کے نام پر وفاداری رکھو، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی سنورتی نظر آئے گی، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر جو ہے میں اب مکے کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف جو ہے روانہ ہوئی۔ اب جب سواری پر بیٹھی تو میری جو سواری لاگر تھی، اللہ اکبر، جب ہم آئے تھے تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمیں بہت ٹھہرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ تمہاری سواری جو ہے چلتی نہیں ہے، قحط سالی کی وجہ سے جو ہے اس کے اللہ اکبر تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس میں طاقت نہیں تھی۔ مگر وہی سواری جب حضور اللہ اکبر اس پر سوار ہو گئے، اب جو ہے وہ سواری جو ہے گویا کہ ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے اور سارے سواروں کو جو ہے ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ دی، اللہ اکبر۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب اپنی گاؤں جو ہے وہ میری گدی جب آگے بڑھنے لگی تو پھر لوگوں نے مجھے کہا کہ حلیمہ تھوڑے ہم پر رحم کرو، اس لیے کہ ہماری سواری تمہاری سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ وہی سواری نہیں ہے جو تم جو ہے اللہ اکبر آتے وقت یہ تو بالکل پیچھے رہتی تھی، ابھی اس کو کیا ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ سواری خود وہ گدی ہی اللہ اکبر میں نے بولتے سنا کہ بخدا میری شان بڑی نرالی ہے، میری شان کو رفعت و عظمت نصیب ہوئی ہے، مجھے رب تعالیٰ نے حیات نو عطا کی ہے، کمزوری کے بعد مجھے قوت عطا کی ہے۔ اے بنو سعد کی خواتین، تم پر افسوس، تم پر غفلت کے پردے پڑے رہے ہیں، تمہیں کچھ علم ہے کہ آج میری پشت پر یعنی میری پیٹھ پر کون سوار ہے؟ آج میری پشت پر خیر النبیین سید
سیدُ المرسلین سوار ہے، وہ اولین آخرین سے بہتر ہے، اور وہ رب العالمین کا حبیب ہے۔ اللہ اکبر، جس کی حبیبیت کی گواہی اللہ اکبر سواری دیتی نظر آئے۔ اور پھر یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جانور کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم نے صرف یہاں نہیں دیکھا بلکہ اللہ اکبر یافور کو بھی دیکھا ہے جو گدھا تھا۔ اللہ اکبر زبان حال سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کی گدائی چاہیے، میں آپ کا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور سے تو جانور بات کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کے صدقے تو اللہ درختوں کو بھی جو ہے گویا کہ بولنے کا شعور عطا فرما دیتا ہے، ہر ایک کو جو ہے زبان مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اب جو ہے ہم جب اپنی گھر کی طرف بڑھے، میں نے کیا دیکھا، ابھی تک تو 5 سالی تھی، اور پھر جو ہے اللہ اکبر کھانے کو ہم ترس رہے تھے۔ اس میں بھی جو ہے بیچ میں ایک اور واقعہ جو ہے نمودار ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہے کنویں سے نہا کر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نائی تھی اور جو ہے ان کے بال گیلے ہیں اور وہ کنواری نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے حضور کو دیکھا، سواری پر چھوٹے سے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے جو ہے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ کاش ہم شادی شدہ ہوتی اور ہمارے کوئی بچے ہوتے، تاکہ ہمارے تھنوں کے اندر دودھ ہوتا تو ہم جو ہے اس بچے کو دودھ پلاتے۔ اللہ اکبر، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، ان کے در پر کس کو جو ہے اللہ اکبر کس کو خالی لوٹایا گیا ہو۔ اللہ اللہ، انہوں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، حضور حرکت کرنے لگے۔ اب جو ہے حضور نے جب حرکت کی تو سواری رک گئی، اس لیے کہ جب سے حضور سواری پر جو ہے سوار ہوئے تھے تو سواری جو ہے حضور کی حرکت پر چلتی تھی۔ اب جو ہے حضور کی جب حرکت ہوئی تو اب سواری رک گئی، اور پھر گویا میرے سے جو ہے میری گود میں حضور علیہ السلام اچھلنے لگے، گویا کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ کنواریاں لڑکیاں جو ہے اللہ اکبر جنہوں نے یہ امید کی ہے، جنہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ مجھے دودھ پلانا نصیب ہو جائے، مجھے ان کی گود میں دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے حضور کو اٹھا کر جب ان کی گود میں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کنواری لڑکیوں کی اللہ اکبر چھاتی کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے غذا پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر، کنواریوں کی چھاتی کے اندر کبھی دودھ نہیں ہوتا، مگر یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جس کی گود کے اندر جس نیت سے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کے اندر غذا پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اب بہرحال جو ہے بہت واقعات نمودار ہوئے، پھر جو ہے ہم گھر پہنچے۔ اب جب گھر پہنچے، رات کو سوئے تو اللہ اکبر جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ حلیمہ تو بہت مالدار ہو گئی ہے کہ تو جو ہے پوری رات چراغ جلا کر سوتی ہے۔ کہا کہ خدا کی قسم میرے گھر کے اندر کوئی چراغ نہیں ہے، میں جو ہے ایک ایسے بچے کو لے کر آئی ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر روشنی کو پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ جو ان کا شوہر وہ کہتا ہے کہ حلیمہ تو بڑا جو ہے برکت والا اور بڑا عظمت والا بچہ لائی ہے، جب سے یہ بچہ آیا ہے ہماری زندگی کے اندر برکت ہی برکت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، برکت ہو کیوں نہ، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو دنیا کو برکت والی بنا دی، اور پھر اللہ اکبر حلیمہ کے گھر میں جائے اور حلیمہ کو برکت والا کیوں نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، تو پھر جو ہے بلکہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں کہ یہ اتنا مبارک بچہ ہے، ورنہ لوگ جو ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جو ہے میرے گھر سے ہمیشہ جو ہے خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ اللہ اکبر، پھر حضور علیہ السلام اب جو ہے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام بہت جلدی عام بچوں کے مقابلے میں بہت جلدی جو ہے بڑے ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام 3 ماہ کی عمر مبارک میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ 3 ماہ کی عمر تھی کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے۔ 4 ماہ کی عمر میں آپ نے دیوار کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ 4 ماہ کا بچہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، مگر یہ میرے نبی کا بچپنا ہے کہ 4 ماہ کی عمر کے اندر حضور علیہ السلام دیوار کو پکڑ کر جو ہے چلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کہتی ہیں 5 ماہ کی عمر میں
पूरी तरह चल सकते थे। 8 माह की उम्र मुबारक में इस तरह गुफ्तगू फरमाते कि सुनने वाला समझ जाया करता था। 8 माह की उम्र के अंदर अल्लाह अकबर 8 महीने में हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसी गुफ्तगू फरमाते कि सामने वाला जो है समझ लिया करता था। अल्लाह अकबर, और क्यों ना हो, इसलिए कि ये तो ऐसी गुफ्तगू करने वाला था कि पूरी दुनिया जो है चुप रहने वाली थी। अल्लाह अकबर, और फिर फरमाती है कि 9 माह की उम्र मुबारक में फसी यानी आला गुफ्तगू करने लगे थे, और 10 माह की उम्र मुबारक में बच्चों के साथ तीर अंदाजी करने लगे थे। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की शान, ये मेरे नबी का बचपन है, इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है कि जो है बयान करने से भी हम कासिर हैं। हम क्या बयान करें, ये तो उनका करम है, ये तो उनकी इनायत है कि हम जो है टूटी फूटी अंदाज में उनका बचपन जो है हमने सुना। इंशाल्लाह आगे का बचपन अभी जो है जारी रहेगा। रमजानुल मुबारक का महीना है, यकीनन हमें इसकी जो है अल्लाह अकबर कदर और कीमत नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। अल्लाह अकबर, सारी इबादत जो है की जाती है उसका दरवाज़ा रोज़ा है। रोज़े की बड़ी बरकत है, हमने इसको समझा ही नहीं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह अकबर जो है सिर्फ भूखा रहने को अल्लाह अकबर क्या मिलेगा, मगर यकीनन जो भूखा रहता है फिर वो अल्लाह का मेहमान होता है, और फिर इसकी बड़ी शान होती है। अल्लाह कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ईमान वालों, रोज़े तुम पर फर्ज किए गए जैसे पिछली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे, और ये जो हैं तुम्हें परहेजगार बनाएंगे। अल्लाह अकबर, इससे परहेजगारी मिलती है। इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक की जो रातें हैं, दिन है, बड़े बाबरकत है, इसको गनीमत जाने, इबादत के अंदर अपने वक्त को गुजारें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर फरमाते हैं, जिसको हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी ने अल्लाह अकबर रिवायत किया है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक को किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के एवज यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिख दिया करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर सजदे के एवज अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाता है। रात के वक्त हम रात को जो है तरावी भी तर्क करते हैं, रात की इबादत से तरावी भी मुराद है। जो बंदा तरावी भी पढ़ेगा, अब 20 रकात के अंदर 40 सजदे करते हैं, एक के सदके में 1500 मिलता है, तो 40 के सदके अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाता होगा, जरा आप सोचे तो सही। और फिर अल्लाह अकबर फरमाया जाता है कि जो है 1500 नेकियां तो लिखता ही लिखता है, उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत यानी लाल याकूत का घर बना देता है। और फिर फरमाता है कि बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके तमाम साबी के गुनाह यानी पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है, और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। अल्लाह अकबर, और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाएगा कि उसके साये में घोड़े सवार 500 बरस तक चलता रहे फिर भी उसका साया खत्म न हो। अल्लाह अकबर, एक दरख्त की वुसअत का आलम यह है कि 500 साल तक घोड़े सवार जो है दौड़ता रहे तब भी जो है अल्लाह अकबर उसकी वुसअत खत्म न हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है ऐसे दरख्त दिन और रात में कितने अता फरमाता है। तो आप सोचे कि फिर अल्लाह अकबर उसकी जन्नत का आलम क्या रहेगा। इसलिए जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, सजदों की कसरत करें, हो सके तो अल्लाह अकबर नवाफिल भी बढ़ा दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रिवायत बयान करो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि 5 खुसूसी करम मेरी उम्मत पर हुआ है। अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को न मिली। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, पहली चीज
چیز جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی خصوصیات اللہ اکبر جو ہے ہمیں عطا کی گئی۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دوسری خصوصیات کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی بھوک کی وجہ سے جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو بھی جو ہے مشک کی خوشبو سے بھی وہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ افطار کا وقت بڑا بابرکت ہے، مگر اس وقت کو جو ہے ہم فروٹ کاٹنے کے لیے سموسے لانے کے لیے جو ہے ہم ضائع کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس میں دعا کریں۔ اللہ ایک ایک لمحے کے اندر لاکھوں لوگوں کی مغفرتیں کرتا ہے، اور جو دعا اللہ اکبر کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، رد ہی نہیں کرتا۔ افطار کے وقت تو ہو سکے تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جو ہے دعاؤں کا ماحول بنائے، تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی مرادیں پوری ہوں، مصیبتیں دور ہوں، اور رزق کے اندر برکت چاہتے ہو دعا کرے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو ہے اللہ کے بھی فرماتے ہیں تیسری چیز، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل چوتھی چیز، اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب و دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائے گے۔ اور پانچویں چیز، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، یعنی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر جو پورے مہینے کو عبادت کرتا ہے تو جب چاند رات کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری ان کو مزدوری عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو آخری رات بھی جو ہے خصوصی دعا کرے، مزدوری کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک میں خود خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے یہ ماہ مبارک ہم سے راضی فرمائے اور اس کو ہمارا شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سماج